بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى والرضا أما بعد. الحديث الخامس عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه ففلق به هام المشركين. یہ 5ویں حدیث ہے باب فی المبادرۃ الی الخیرات کی. کہ نیک کام کے اندر انسان کو جلدی کرنا چاہیے. تو 4 حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. نیک کام میں انسان کو دیری نہیں کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک تلوار اٹھائی. اخذ سیفا فقال من یأخذ منی هذا، اس تلوار کو مجھ سے کون لے گا، اس تلوار کو مجھ سے کون لے گا. اس طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے لوگ، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو سب نے ہاتھ کھڑے کرے، چلا کہ بھی میں لوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابی کہنے کہ انا انا انا، یعنی میں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے. یعنی یہ کوئی گفٹ نہیں دیا جا رہا تھا، یعنی یہ تلوار لینی ہے اور پھر اللہ کے راستے میں اسے جہاد کرنا ہے، اس لیے یہ پوچھا جا رہا تھا. گفٹ کے لیے تو بہت سارے لوگ ہاتھ کرتے ہیں، بھائی یہ چاہیے فری میں، کس کو چاہیے، تو سب خرید لو. تو پہلے تھا وداؤٹ ٹرمس اینڈ کنڈیشن. پہلے ویسے ہی تھا. بہت سے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کسی جگہ کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس اوپر لکھا ہوتا ہے فری، ٹھیک ہے، اور فری دیکھ کر انسان لبکتا ہے. پھر نیچے آپ جائیں گے، تھوڑا ٹرمس اینڈ کنڈیشن کے اندر جائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی یہ فری نہیں ہے، اس میں اتنے پیسے دینے. تو یہاں پر ایسا ہی تھا کہ بھائی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بغیر کنڈیشن کے فرمایا کہ یہ تلوار مجھ سے کون لے گا. تو بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے میں، لیکن آگے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز آ رہی ہیں. بھائی پہلے اس کو پڑھو، ٹھیک ہے نا، پھر یہ فری ہے کہ نہیں آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ فری ہم نے لکھا ہوا ہے. تو فَمَن يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس تلوار کو مجھ سے کون لے گا اس کے حقوق کے ساتھ، اس کے رائٹس کے ساتھ. اس تلوار کے جتنے حقوق ہیں اس کے ساتھ اس تلوار کو لینا ہے. اب دیکھا کہ بھائی فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، اب جتنے ہاتھ کھڑے تھے ایک ایک کر کے سب ہاتھ نیچے چلے گئے. یہ ہاتھ نیچے ہو گئے اس لیے نہیں کہ صحابہ کوئی بزدل تھے، نعوذ باللہ، ان کے اندر ڈر تھا، ان کے اندر خوف تھا. وہ تو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت حاضر، موت کا خوف ان کو نہیں تھا. پیچھے والی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ صحابی کھجور کھا رہے ہیں اور اعلان ہوا اللہ کے حبیب اگر میں ابھی دشمنوں سے مقابلہ کروں کہ سیدھے چل، وہیں کھجوریں چھوڑ دی، وہیں کھجوریں چھوڑ، اسی کو چھوڑ کے وہیں چلے گئے اور شہید ہو گئے. ان کے موت کا جذبہ ان کے پاس ایسا تھا، شہادت کا جذبہ ان کے پاس ایسا تھا. تو اب یہاں پر انہوں نے ہاتھ کیوں نیچے کر لیے؟ کیا خوف کی وجہ سے؟ نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں. یہ ہاتھ اس لیے نیچے کر لیے کہ بھائی اب اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لینا ہے. تو اب یہ اللہ کا جو حق ہے کون ادا کر سکتا ہے؟ اس کے حقوق کیا ہوں گے، اس کے رائٹس کیا ہوں گے؟ کیا ہم اس کو ادا کر سکیں گے؟ ادا نہیں کر سکیں گے.
تو یہ بات سامنے نہیں صاحب ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے لے تو لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو یہ چیز دیا۔ فقال ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو مجمع میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انا آخذہ بحقہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب اس کے جو بھی حقوق ہوں گے اس کے ساتھ میں اس تلوار کو لیتا ہوں۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیا حق ہے بھائی، زیادہ سے زیادہ کیا حق ہوگا کہ میری جان، یعنی جان گئی تو ساری بات ہی کیا ہو گئی؟ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں جان ہی دے دی تو اب تو کیا باقی کیا رہا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے میری جان بھی دینی پڑے، تو اللہ کے حبیب یہ نہیں پوچھا کہ اس میں کیا ٹرمز ہے، کیا کنڈیشنز ہے، کہ بھائی آخری موقع مجھے ملے گا کہ نہیں، کہ 4 مہینے جانا ہے، 40 دن جانا ہے تو موبائل لے جا سکوں گا کہ نہیں، کہ بیوی سے بات کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ آخری ملاقات کے لیے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، کہ یہیں سے مسجد سے نکل جانا ہے، یہ نہیں پوچھا، بس کہا کہ اللہ کے دن میں لیتا ہوں اس کے تمام حقوق کے ساتھ۔ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی تلوار کو لیا اور مشرکین کے مجمع میں گئے اور وہیں سے انہوں نے لوگوں کا کام تمام کرنا شروع کیا۔ تو یہ فرمایا، اس حدیث سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ انسان کو نیک کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، جیسے کہ 3 حدیثیں اس سے پہلے والی حدیث میں ہم نے نبی کا عمل دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر اچانک یاد آیا گھر کے اندر سونا ہے تو دوڑتے ہوئے گئے، تو اتنی جلدی نبی کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہم نے صحابی کا یہ پڑھا، اب پھر صحابی کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی صحابہ بھی نیک کام کے اندر کیا کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، وہ سوچتے نہیں تھے کہ اس کام میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا کیا چیزیں مجھے یہ کرنی پڑے گی۔ 7 حدیث، وعن ابن الزبير بن علي رضي الله تعالى عنه قال أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري۔ زبیر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فشکونا، اور ہم نے شکایت کی، کمپلین کی، کس کی شکایت کی؟ کہ ما نلقى من الحجاج، کہ حجاج کا ظلم اس دنوں کے اوپر بہت بڑا ہوا تھا، تو حجاج کے ظلم کی شکایت ہم نے کی، تو فرمایا کہ اصبروا، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، یعنی ان کے کہنے کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ یہ جو ظلم تم دیکھ رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد جو زمانے آئیں گے وہ اس سے بدتر ہوتے جائیں گے، یعنی یہ جو ٹائم ہے اس سے خراب زمانے بھی آئیں گے۔ اب ایسا نہ سوچو کہ آپ اس سے پہلے اچھے نہیں، اب جتنے بھی زمانے آپ جتنے آگے جائیں گے، نبی سے جتنا بعد ہوگا، جتنی دوری ہوگی، قیامت سے جتنا قرب ہوگا، فتنے شر اور بڑھے گا۔ تو یعنی یہ تم دیکھ رہے ہو، اس کی شکایت کر رہے ہو، تو صبر کرو، ابھی تو اور تم کو دیکھنا باقی ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ شاعر کہتا ہے کہ ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتی ہے کیا، آگے آگے دیکھ، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے آگے کیا کیا امتحان ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وہ زمانہ اس سے بھی خراب آئے گا، یہاں تک کہ تم اللہ سے جان لو، یعنی قیامت کا زمانہ ہے۔ تو جیسے جیسے قیامت کے قریب جاؤ گے حالات بدتر ہوتے جائیں گے، اور یہ میں اپنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے اپنے نبی سے سنی، یہ بات میں نے اپنے نبی سے سنی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے مکے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، مکے کا سلام اور یہ کعبۃ اللہ کے اوپر منجمیق سے حملہ کر رہا تھا۔ منجمیق جانتے ہیں نا، جو بڑا گلیل ہوتا ہے، کٹاپلٹ جو ہوتا ہے اس کی بڑی سائز کا ہوتا ہے، جب یہ ٹینک وغیرہ نہیں بنی تھی اس زمانے کے اندر ویسے بڑے گلیل اور کٹاپلٹ یوز کیے جاتے تھے، جس کے اندر بڑے بڑے اسٹون ہیوی راک رکھے جاتے تھے اور پھر اس کو کھینچ کے چھوڑا جاتا تھا۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے اوپر اس نے حملے کیے تھے، تو اس میں دونوں قول ملتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پورا ہی کر دیا تھا، کعبۃ اللہ کو پورا گرا دیا تھا، اور یہ بھی کوئی بنتا ہے کہ پورا نہیں ہوا تھا لیکن اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا کعبۃ اللہ کا اس میں۔
اس وقت لوگ حضرت انس بن مالک کے پاس گئے اور شکایت کی. فرمایا کہ تم اس کے ظلم سے ڈر گئے, ابھی تو اس سے بھی خراب زمانے آنے والے ہیں. صبر کی تلقین کر رہے ہیں, صبر کی تلقین کر رہے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی ظالم بادشاہ جو انسان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یعنی تم اس کی شکایت کر رہے ہو, تم اپنے حالت کو بھی تھوڑا دیکھ لو. یہ یعنی تابعین کا, صحابہ کا زمانہ چل رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کی شکایت کرتے ہیں. اسی لیے غالباً عبد الملک ابن مروان کے پاس, اس کے عبد الملک ابن مروان نے بنو امیہ ہی سے اسی نے بنایا تھا اس کو, اپنے وزراء کو بلایا, اپنے وجہاء کو بلایا. جب عبد الملک ابن مروان کو پتا چلا کہ اس کے وزراء جو ہے اس کے خلاف یعنی اس کی غیبت کرتے ہیں, اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, چمی گوئیاں ہو رہی ہیں, اندر اندر کچھ پک رہا ہے, اس کی شکایت اور کمپلین ہو رہی ہے, تو عبد الملک ابن مروان نے اپنے سارے وزراء کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اور میرے جتنے یہ ہیں بنو امیہ کے جو یہ ہے خلفاء ہے, ہم تمہارے لیے ابو بکر اور عمر کی طرح ہو جائیں. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ایسے ٹریٹ کریں, ہم ایسے خلیفہ ہو کہ جیسا کہ ابو بکر اور عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ تو پہلے تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جن پر ابو بکر اور عمر نے خلافت کی ہے. تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جن پر ابو بکر اور عمر نے کیا کی ہے, خلافت کی ہے. کہ اگر وہ اچھے تھے تو ان کو خلفاء بھی اچھے ملے, اور تم جیسے ہو تمہارا امیر بھی ویسا ہی ہے. تو تم میری شکایت نہ کرو, پہلے اپنے آپ کو درست کرو. تو حجاج کا جو زمانہ تھا میں نے بتایا تھا کہ ظلم کا زمانہ تھا. اچھے کام بھی کیے اس نے, اچھے کام بھی کیے اس نے, اور ظلم کے کام بھی کیے اس نے. ایک پورا یعنی اس قدر ظالم تھا, اتنے ظلم کیے تھے, اتنے ظلم کیے تھے. وہ ایک مرتبہ وہ عراق سے ڈیلیگیشن آیا تھا, اس کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا حجاج بن یوسف. ایک بچہ آیا نوجوان لڑکا, تو حضرت حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ مجھ کو کوئی نصیحت کر, مجھ کو کوئی نصیحت کر. تو اس نے اذا جاء نصر اللہ پڑھی, سورۃ النصر پڑھی اس کے ساتھ, حجاج بن یوسف کے ساتھ. اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله افواجا. اس نے یہ پڑھا, ورأيت الناس يخرجون من دين الله افواجا. حجاج نے کہا کہ تو غلط پڑھ رہا ہے. حجاج نے کہا کہ تو غلط پڑھ رہا ہے, آیت تو اس طرح ہے يدخلون في دين الله افواجا. تو کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں, لیکن جب سے تو آیا ہے, آیت کا ترجمہ سنے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا کہنا چاہتا ہے. آیت کا ترجمہ صحیح, آیت کا ترجمہ یہ يدخلون في دين الله افواجا ورأيت الناس, کہ جب تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ جماعت در جماعت, پوری پوری جماعت اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہے. تو اس نے حجاج کو کہا کہ اس نے آیت اس طرح پڑھی حجاج کے سامنے, يخرجون من دين الله افواجا, کہ تو دیکھے گا کہ لوگ اسلام سے جماعت کی جماعت باہر جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں اسلام سے. کہا کہ تو نے آیت غلط پڑھی. کہا کہ آیت تو اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن جب سے تو آیا ہے تیری حرکتیں دیکھ کر لوگ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہا تھا یہ بچے نے اس طرح ہی. تو اس کے ظلموں کے بڑے قصے ہیں علامہ, اور عجیب عجیب چیزیں لکھی ہیں اس کے. یعنی انسان پڑھتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی کیسا اس کا ظلم بھی کیسا تھا, اور اس نے کام بھی کیے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ اس جب یہ کوفہ کا بنا ہے گورنر وہاں سے, تو وہاں سے بیٹھ کر وہ پوری خلافت کرتا تھا. تو اس کے زمانے میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی ہے, یعنی اسلام کا دائرہ وہ پورا نکال کر ہندوستان سندھ تک لے گیا تھا, اور یہاں تک لکھا ہے کہ بعد ان کے چائنا تک لے گیا ہے. یعنی اسلام اتنا پھیل گیا تھا. وہ کام بھی کیے ہیں, اور جیسا کہ میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر جو زبر زیر پیش جو ہے, جس کو ہم اعراب کہتے ہیں, قرآن کے اندر نہیں تھے. قرآن تو ویسے ہی نازل ہوا ہے, عربوں کو اس کی کیا ضرورت ہے, عرب تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے اس کے, تو ایسے کام اس نے خاندان میں انجام دیے. رات کو 200 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا,
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے کتنے لوگوں کو؟ 1,20,000 لوگوں کو قتل کیا ہے. ایسا ظلم, اور انکلوڈنگ صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا, سعید بن جبیر تابعی کو, صحابہ و تابعین کو بھی نہیں چھوڑا. ایسا ظلم لکھا ہے کہ اس کے وقت میں, اس کے قید خانے میں ایک ایک وقت کے اندر, اس کی پریزن کے اندر ایک ایک وقت کے اندر 80,000 قیدی کو رکھتا تھا. 80,000 اس کے کہتے ہیں, ذرا اس کے خلاف کسی نے کیا, بس کام تمام. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے وہ کوفہ سے آ رہا تھا, تو مکہ, اسماعیل نے یہ بات لکھی ہے کہ مکہ سے باہر ایک بزرگ ان کو ملے, تو وہاں سے آیا تھا تو وہ اپنا چہرہ چھپا کے آیا تھا, نقاب پوش بن کر, نقاب پہن کے آیا تھا کہ اس کو کوئی پہچان نہیں. تو مکہ سے باہر ایک بزرگ مل گئے ان کو, اس کو مل گئے وہ, اس نے اس کو روکا صرف یہ کرنے کے لیے کہ مکہ کے اندر کیا حال چال ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مکہ کی حالت تو بہت خراب ہے, یہاں نبی کے حواریین, نبی کے صحابہ کو قتل کیا جا رہا ہے. اس کا تو جب سے حجاج بنا ہے, امیر بنا ہے, خلیفہ بنا ہے. تو حجاج نے اس کو پوچھا کہ حجاج کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ تو بہت ملعون ہے, ظالم ہے, یعنی جتنی برائی ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے کر ڈالے. پھر حجاج نے اپنا وہ ہٹایا اپنے منہ سے, اپنا نقاب ہٹایا, تو کہا کہ مجھے پہچان دے, کہا کہ مجھے پہچان دے. انہوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے. مجھے کیا ہے؟ مرگی کی ایپیلیپسی ہے. مجھے دن میں 5 مرتبہ دورہ پڑتا ہے, تو مجھے کوئی چیز یاد رہتی نہیں ہے. اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا تھا مجھے مرگی کا دورہ پڑا, مجھے ایپیلیپسی شروع ہوئی تھی. یعنی یہ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ دیوانگی کی حالت میں کیا ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. کسی طرح اپنی جان بچا لی انہوں نے. ظلم کرتا تھا, کسی کو نہیں چھوڑا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غالباً میں نے کسی مجلس میں سنا ہے. انس اس کے پاس, انس بن مالک حضرت خادم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد حاضر ہوئے, کہنے لگا اپنے اس کے پاس بڑے قیمتی گھوڑے تھے, اس کے پاس مہنگے گھوڑے تھے, دکھانے لگا. یعنی حضرت انس کو کہتا ہے کہ آپ, میں تجھے ایسی چیز دکھاتا ہوں کہ جو تیرے صاحب کے پاس نہیں ہوگی. یعنی اس کا اشارہ نبی کے پاس تھا, نبی کی طرف تھا, اس کا نام اشارہ نبی کے پاس. اس نے بڑے مہنگے گھوڑے دکھائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ گھوڑے جو ہے نا تیرے لیے وبال ہے, تیرے لیے کیا ہے؟ وبال ہے. اس لیے کہ روایت میں کیا آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے لیے 3 لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا, یا تو اجر ہے, لہو اجر, ستر او وزر, یہ 3 لفظ آئے. اگر انسان نے گھوڑا اس لیے پالا ہے تاکہ وہ اس گھوڑے کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے استعمال کرے گا, آلے کے طور پہ استعمال کرے گا, ایز اے ٹول استعمال کرے گا, تو عجیب بات ہے اس گھوڑے کا گراس, اس کا پانی, اس کا پاخانہ, جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا, نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا, اس کو تولا جائے گا, اس کا وزن کیا جائے گا. یعنی تجھے اس کے ایک ایک قدم پر تجھے اجر ملے گا. وہ گھوڑا چلے گا, وہ کھائے گا, وہ پیے گا, وہ ساری چیزیں اس کے نام اعمال میں رکھ کر اس کو وزن کیا جائے گا, اس کا ثواب ہوگا, اس کو اجر. آج کے زمانے کے حساب سے انسان گاڑی لے لے. انسان نے بڑی گاڑی اس لیے رکھی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں گھماؤں گا, جماعتیں آئیں گی جائیں گی, اس کو استعمال کریں گی, کوئی بزرگ اللہ والا آئے گا اس کو بٹھاؤں گا, تو یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے, اس کے لیے باعث ثواب ہے. اس گاڑی کے رکھنے پر اس کو ثواب ملے گا, اس کے چلنے پر اس کو ثواب ملے گا. تو کہا کہ ایک نیت لہو اجر او لہو ستر, انسان کے لیے اس کی سواری ستاری ہوگی. ستاری کا کیا مطلب ہے؟ انسان نے عمدہ گھوڑا اپنے پاس اس لیے رکھا ہے
تاکہ اس گھوڑے کی وجہ سے اس کی ستاری ہو جائے, وہ کور اپ ہو جائے, یعنی لوگ اس کو یہ سمجھے کہ بھائی یہ آدمی تو اسٹیبل لگ رہا ہے, یہ تو ماشاءاللہ خوشحال لگ رہا ہے, اتنا اچھا گھوڑا پال کے رکھا ہے, تاکہ لوگ اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے اس کو اپروچ نہ کریں, لوگ اس کو مستحق نہ سمجھے. وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے. انسان گھوڑا اس لیے پالتا ہے کہ لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ محتاج ہے, اس کو ضرورت ہے, ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. تو یہ گھوڑا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ستاری, اس کو کور اپ کر لے گا. انسان اچھی گاڑی اس لیے رکھی ہے, اچھا گھر اس لیے رکھا ہے, لیکن کہ بھائی یہ انسان تو خوشحال لگ رہا ہے. اگر اس کے گھر کے اندرونی حالات کیسے ہو کسی کو بتانا ہو, اگر اس نیت سے رکھا ہے تو کہا کہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا, ستاری ہو جائے گا. اور فرمایا کہ لہو وزر, یہی گھوڑا اس کے لیے کیا بن جائے گا, وبال شان, اس کے لیے قیامت میں پکڑ کا سبب بنے گا. اگر یہی گھوڑا اس نے تکبر, دکھلاوے, شان, شوکت کے لیے رکھا ہے. حضرت انس اسی کو اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جو گھوڑے ہیں نا, یہ تیسری قسم کے گھوڑے ہیں. اس سے تجھے دنیا میں تو جو فائدہ ہوتا ہو جائے گا, لیکن یہی گھوڑے تیرے لیے قیامت میں وبال جان, کیونکہ تو نے اس کو فاخرانہ پال کے رکھے ہیں, تو نے تکبر کے لیے, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے, شو آف کرنے کے لیے پال کے رکھے ہیں. تو یہ تیرے لیے کیا ہوں گے, وزر ہوں گے, تیرے لیے عذاب کا ذریعہ ہوں گے. یہی حال ہماری گاڑیوں کا بھی ہے بھائی. اچھی گاڑی انسان نے اس لیے رکھی ہے کہ لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ بزنس ہے, اس لیے میں اچھی گاڑی گھما سکتا ہوں, میرے پاس یہ اسٹیٹس ہے, میں اچھی صرف شان کے لیے رکھی. یہی گاڑی اس کا جواب ہے اس کو دینا. اس لیے شریعت میں نیتوں کی بڑی تاکید آئی ہے. تھوڑی تھوڑی نیت سے معاملات بدل جاتے ہیں. نیت صحیح کرنی پڑے گی ہم کو, نیت صحیح نہ کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نیت بدلتا ہے تو اس کی دنیا دین بن جاتی ہے, اور وہی نیت بدلتی ہے تو اس کا دین بھی کیا بن جاتی ہے, دنیا بن جاتی ہے. غالباً حضرت صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر کی افتتاح کے لیے گئے تھے, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گھر میں سے ایک ونڈو لگا ہوا تھا. حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ ونڈو یہاں کیوں رکھا ہوا, تو اس نے کہا کہ حضرت یہ لائٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ بزرگوں کی یہ ہوتی ہے, یہ چیزیں انہی کے پاس ملتی ہے, یہ انہی کے خزانوں میں ملتی ہے. حضرت نے کہا کہ بھائی لائٹ تو تمہیں فری میں ملنے والی ہے, یہ نیت کر لو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو میں نماز کے لیے جاؤں گا. تو یہ ونڈو, یہ کھڑکی جب تک رہے گی, یہ ونڈو, یہ کھڑکی جب تک رہے گی تمہیں ثواب ملتا رہے گا. ورنہ لائٹ کے آنے کے لیے تم کو کسی نیت کی ضرورت تو نہیں. لائٹ تو تم ویسے بغیر نیت کی بھی آ جائے گی, اس کے لیے کون سی نیت کی ضرورت ہے. بزرگوں کے پاس یہ چیزیں ملتی ہیں. تو حجاج ابن یوسف نے جب گھوڑے دکھائے تو کہا کہ یہ تیسری قسم کی وزر ہے تجھے, یہ قیامت میں تو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو حجاج کو وہ انسلٹ معلوم ہوئی کہ یہ تو میرے سامنے جرأت کر رہا ہے. تو حجاج نے کہا کہ اگر تو نے نبی کی خدمت نہ کی ہوتی تو میں تیرے ساتھ ایسا ایسا کرتا, میں تیرے ساتھ ایسا ایسا کرتا. حضرت تو خالد تھے. تو انس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا, تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے نبی کی بتائی ہوئی دعا پڑھی ہے. نبی نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا ہر ظالم کے ظلم سے بچ جائے گا. پھر وہ پوری دعائے انس بن مالک بہت مشہور ہے. اگرچہ سنن اور سیاستہ میں نہیں ہے, لیکن اگرچہ کنز العمال میں ہے, لیکن فضائل میں یہ علماء اس کو کیا کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. علماء اس کو مینشن کرتے ہیں کہ انسان کو اس دعا کو معمول بنانا چاہیے, پڑھنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ بھائی یہ دعا جو مجھے نبی نے سکھائی ہے میں اس کو پڑھتا ہوں, تو میں گارنٹی جو میں نے آج پڑھی ہے تو مجھے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. اتنا یقین, اتنا یقین. تو حجاج نے کہا کہ یہ دعا مجھے بھی سکھا دے. اب لالچی ہو گئے, کہا کہ یہ مجھے بھی بتا دے. کہا کہ نہیں بتاؤں گا, نہیں بتائیں گے. کہا کہ نہیں بتاؤں گا تجھے کیوں بتاؤں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں بتائے. یہاں تک کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت انس کے جو خادم تھے ابان, انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ آپ جو دعا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی, وہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ مجھے بھی بتائیں. تو انس نے فرمایا کہ جب نبی کا انتقال ہو گیا تو نبی نے فرمایا کہ انس میں تجھ سے خوش ہوں. تو حضرت انس اپنے خادم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے خوش ہوں, اس لیے میں تجھ کو یہ دعا بتا رہا ہوں. پھر حضرت انس نے اپنے خادم کو یہ دعا بتائی تھی. یہ دعا ان کے توسط سے امت کے پاس آئی ہے. بہت ہی آسان مل جاتی ہے, لیکن یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. آپ اگر گوگل وغیرہ پر بھی سرچ کریں گے تو یہ مل جائیں گے.
तो वहाँ से आप उसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ने का उसको क्या बनाए, मामूल बनाए। तो खैर ये हज्जाज जो था आखिरी उम्र के अंदर, ये गालिबन सईद इब्न जुबैर जो है ताबीई है, उसको जब उसने कत्ल किया है उसके बाद से तकरीबन ये 40 दिन भी जिंदा नहीं रहा है। उसका ये हो गया था, वो ये हो गया, और उसकी मौत भी ऐसी आई थी कि ऐसा खौफ तारी हो गया था उसको। मौलिकीन ने लिखा है कि वो ज़महरीर की बीमारी जिसको कहते हैं, यानी पेट के अंदर से ठंडक निकलती थी, ठंडी निकलती थी और पूरे बदन के अंदर फैल जाती थी, और इस कदर वो कांपता था, यानी पूरा बदन उसका यानी फ्रीज हो जाता था, बहुत ठंडी लगती थी उसको, बहुत ठंडी लगती थी उसको। यहाँ तक लिखा है कि वो जो अंगेठी नहीं होती है जिसके अंदर अंगारे रखकर उसको गर्म करने के लिए उसको करीब किया जाता था, इतना करीब करता था यहाँ तक कि उसकी चमड़ी जल जाती, लेकिन उसकी ठंडी नहीं खत्म होती, इतनी ठंडी लगती थी। तबीबों को बुलाया गया, तो तबीबों ने कहा कि भाई क्या हाल है उसका, तो कहा कि तुझको एक बीमारी है सरतान की बीमारी, ये हमारी किताबों में मिलती है, जिसको आज के लेटेस्ट ज़माने में उसको कैंसर कहा जाता है, कि तुझको कैंसर हो गया है, सरतान। तो तबीबों ने वो एक रस्सी धागा लिया और उस धागे के अंदर उन्होंने गोश्त के कुछ टुकड़े किए, उसके उस ज़माने के साथ उसके मुंह के अंदर उसको उतारा ये करने के लिए, और फिर वो गोश्त के टुकड़े बाहर निकाले तो वो सारे गोश्त के ऊपर कीड़े लगे हुए थे, इस कदर उसको ये तकलीफ होती थी, यानी नाकाबिल बर्दाश्त थी। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को ज़माने में यानी जितने ज़ाहिरी असबाब हो सकते थे उस कर चुका था, कुछ हासिल नहीं हो रहा था, उसकी बीमारी ये नहीं हुई थी। हज़रत हसन बसरी को बुलाया, हज़रत बसरी उसकी हालत को देखा था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कलीमा उसको कहा था कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अहलुल्लाह के साथ छेड़छाड़, किसी अल्लाह वाले के साथ छेड़छाड़ मत करना, उनका दिल मत दुखाना। आज तो देख रहा है, अब सहाबी से बढ़कर कौन अल्लाह वाला हो सकता है, जिसने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस को देखा हो, नबी की सोहबत में जो बैठा हो, नबी की सोहबत में रहा हो, जिसने वही को उतरते हुए देखा हो, उससे बढ़कर कौन वलीउल्लाह हो सकता है। और ताबीन को जिसने ये किया हो, हज़रत हसन बसरी उसको हालत को देखकर बहुत रोए, कहा कि मैंने तुझे पहले कहा था कि तू अल्लाह वालों को मत छेड़ना। और इसी तरह उसका क्या हो गया भाई, देखा तो भाई यहाँ तक लिखा है, मौलिकीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि बहुत सारे बुजुर्गों को जब इसकी मौत का पता चला तो यहाँ तक लिखा है कि भाई उसकी कब्र के निशान को भी मिटा दो, कहीं ऐसा ना लोग गुस्से के अंदर उसकी कब्र खोद डाले और उसकी लाश को निकाल कर उसका ये कर डाले, यहाँ तक ये लिखा है। तो यहाँ वह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों से जब लोगों ने शिकायत की तो भाई अभी हज्जाज का जो कुछ नहीं है, आगे और भी ज़माने आने वाले हैं। अब मैंने आपके सामने हज्जाज का जिक्र किया, आप सोच रहे होंगे कि यार इतना जालिम था, तो यहाँ पर हज़रत अनस कह रहे हैं कि अभी जो ज़माना उसके बाद आएगा वो उससे भी खतरनाक होगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत, आमीन, अल्लाह हम सबकी हिफाजत, आमीन। तो उसका मतलब ये है, बाद लोगों ने इस रिवायत पे इश्काल किया, जिस तरह आम मदद करते हैं कि भाई कहने कि ज़माना उससे ख़राब आएगा, हालांकि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का ज़माना इसके बाद का ज़माना है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ जो है रहमतुल्लाह अलैह, उनका ज़माना हज्जाज के बाद है, और वो ज़माना बड़ा अमन व अमान का था, इंसाफ और अदल का ज़माना था, तो वो तो बहुत अच्छा ज़माना था। बाद लोगों ने कहा कि भाई असल में बताना ये चाहते हैं कि और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना, हज़रत महदी का ज़माना, ये सारे ज़माने भी आएंगे, उसमें मुसलमानों के लिए बड़ा अमन अमान होगा। तो बाद लोगों ने इसका जवाब ये दिया कि ये दो ज़माने का इस्तिस्ना है, इसके अंदर से ये मुस्तस्ना है, इसका एक्सेप्शन है कि इस दो ज़माने के अलावा ये क्या होंगे, सारे अब टाइमिंग ख़राब होगा। और जो उससे भी अच्छा जवाब है वो मुहद्दिसीन ने दिया है, वो ये है कि भाई अब जो ज़माना आएगा ऐसा नहीं, उसमें खैर तो होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शरी होगा, खैर तो होगी, अच्छी चीज़ें आएंगी उसके अंदर, ऐसा नहीं, मना नहीं किया जा सकता, लेकिन शर गालिब होगा, शर ज़्यादा होगा, फितने ज़्यादा होंगे पहले के मुकाबले। अच्छाई तो क़यामत तक रहेगी, क़यामत का टाइम होना तो उसी वक्त है कि जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा, कलीमा पढ़ने वाला होगा, वहाँ तक क्या नहीं होगा भाई, क़यामत टाइम नहीं होगी। तो आप जितनी कोशिश कर लें, दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा दे, भाई जब तक क़यामत है ईमान वाले को आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये है तो दुनिया है, जब ये ख़त्म दुनिया ख़त्म, तो आप चाहे कितनी कोशिशें करें। तो उसका मतलब ये है कि ईमान वाला मिटने वाला नहीं है, चाहे उसको जुल्म होगा, हालात ख़राब होंगे, संजीदा होंगे, नागवार होंगे, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। अल्लाह से आज़मा फरमाइए, फरमाए।
آگے ہے 7ویں حدیث ابو ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا، فرمایا کہ بھائی 7 چیزوں سے پہلے اچھے اعمال میں جلدی کرو، اچھے اعمال میں کیا کرو؟ جلدی کرو. بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو. هل تنتظرون الا فقرا منسیہ، فرمایا کہ کیا تم ایسی فقیری کا، ایسی غربت کا، ایسی پورٹی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہارے اندر خدا فراموشی کی کیفیت پیدا کر دے گی، کہ انسان خدا کو بھلا بیٹھے. یہ 7 چیزیں انسان کو گھیرے ہوئی ہیں. او غنى مطغیہ، یا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو بغاوت کے اوپر لے جائے. بھائی انسان کی 2 حالت ہوگی، یا تو انسان مالدار ہوگا یا کیا ہوگا؟ فقیر. 2 حالت سے انسان خالی. 7 چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو ساتھ گھیری ہوئی ہے. اب ان میں سے کون سی کب آ جائے؟ فرمایا کہ اس سے پہلے نیک اعمال کرو. اگر تم فقر کی حالت میں ہو، محتاجی کی حالت میں ہو، فرمایا کہ فقر منسیہ، تم جس حالت میں ہو تو انتظار نہ کرو کہ بھائی میں تھوڑا مالدار بن جاؤں پھر اللہ کی عبادت کروں گا. ہو سکتا ہے کہ انسان فقیر ہو جائے. اور فقر ایسی چیز ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ فقر میں بھول جاتا ہے. بہت ساری بھولتا نہیں بلکہ غربت اور پورٹی انسان کو بھلا دیتی ہے. ایک انسان ہے اس کے پاس اتنی غربت ہے بھائی، تو وہ اس کا سارا دن کہاں جائے کہ بھائی کچھ کھانے کو مل جائے، فیملی کے لیے کچھ مل جائے، بچوں کے لیے کچھ مل جائے، اس کے لیے کچھ مل جائے. تو وہ خامہ خاطر خواہ وقت کیا عبادت کے لیے نہیں نکال سکتا. اگر عبادت کا وقت بھی آئے گا تب بھی اس کی جو پرائیورٹیز ہوگی، اس کی جو ذمہ داری ہوگی، وہ اس کو وہاں سے ہٹنے نہیں دے گی اس کو. تو انسان فقر کی حالت میں بہت ساری چیزیں، فقر محتاج کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت ساری چیزیں انسان کو بلا دیتی ہیں. تو کیا ہے کہ تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تم کو تمہاری ساری چیزیں بھلا کر رکھ دے، یعنی تمہاری پرائیورٹیز بدل جائے، تم دوسری چیزوں کے اندر لگ جاؤ. نہیں، اس سے پہلے اللہ کی بات. یا تو مالدار بننے کا انتظار کر رہے ہو کہ بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ عبادت گزار ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، معمولات کے پابند ہوتے ہیں، لیکن بہت سے مرتبہ مال آ جاتا ہے انسان کے پاس، اسی کے پاس مال آ گیا. اب مال آنے کی وجہ سے وہی فقیر جو ایک نیک طبیعت انسان تھا، اس مال نے اس کو ظلم کے اوپر کھڑا کر دیا. اب وہ سرکش بن گیا، وہ ساری چیزیں اس نے پیچھے نکال دی. تو اللہ کے حبیب فرمایا ہے کہ جس حالت کے اندر تم آج ہو اسی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. او مرض مفسدہ، آج تمہارے پاس صحت ہے تو اللہ کو راضی کر لو. کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جس سے تمہارا مزاج فاسد ہو جائے؟ ایسا ہے، بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ صف اول کا نمازی کل ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ وہ مسجد کے اندر ہی نہیں آ سکتا. آج کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا، نوافل اوابین پڑھنے والا، چاشت اور اشراق پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، نعوذ باللہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ وہ اپنے بستر سے نہیں ہٹ سکتا. تو اللہ کے حبیب بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کیا تم مرض مفسدہ ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تم، یا بہت سی مرتبہ انسان کا مزاج، ایسی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، مزاج فاسد ہو گیا اس کا، لوگ اس کو آنا قریب رکھنا نہیں پسند کرتے. ڈپریشن ہو گیا نعوذ باللہ. اب وہ ایل فیل بکتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. اب کیا ہوا بھائی کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، اب مسجد میں نہیں آ سکتے، اب عبادت نہیں کر سکتا انسان. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس طرح تم ہو اسی میں اللہ کو راضی کر دو. ایسی یعنی اس سے پہلے کہ ایسی بیماری کے اندر یہ چیزیں انسان کو گھیری اور کب آ جائے انسان کو نہیں بتا سکتا. او حرمن مفلتا، یا تم کو ایسا بڑھاپا تمہارے پاس آ جائے. اب حرمن ایسا بڑھاپا جس میں تمہاری عقل باقی نہ رہے، جس میں تمہاری عقل باقی نہ رہے. انسان بوڑھا ہوتا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے کیا بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا. اور ایسا بڑھاپا جب مفند ہو جو عقل ہی کو ختم کر دے، یعنی ادھیر عمر کو پہنچ جاؤ، تو ابھی تمہاری جو بھی عمر ہے 60 70 اور تمہاری عقل باقی ہے، جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہو کر لو.
اس سے پہلے کہ تم ایسی بڑھاپے میں چلے جاؤ کہ تمہاری عقل ہی باقی نہ رہے. بچپن اور پچپن، لیکن یہ سب سے خطرناک ہے. بچپن اور لیکن بچپن زیادہ خطرناک ہے. بھائی بچپن کی جو غلطی ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. لیکن بچپن کی جو غلطی ہوتی ہے اس کو لوگ معاف کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کوئی بچہ نہیں ہے، اس کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، یہ جو کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اسی لیے اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ایسے بڑھاپے سے حفاظت فرما کہ انسان کو کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو کہا کہ کیا ہے تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، او موتن مجہزا، یا فرمایا کہ کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے. کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو، یعنی جس حالت میں ہو اللہ کو راضی کر دو. کہ کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو کہ جس کا آنا کوئی فکس نہیں ہے. تم سو رہے ہو اور پھر سو کر تمہاری آنکھیں میں پرست ہوں. تم بیٹھ رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو اور بیٹھنے کی حالت میں تمہاری جان نکل جائے کہ نہیں بھائی. تم ڈرائیونگ کر رہے ہو، جان اسی میں تمہاری. ابھی وہ میرے خیال سے سورت کا کسی نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، وہ بیچارے پولیس والے چاچا تھے، پولیس کے اندر کام کرتے تھے. پولیس کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہے مشکوک ہوتی ہے، وہ بہت رشوت وغیرہ بہت لیتے ہیں. لیکن ان کے متعلق ابھی کسی نے ویڈیو، مسجد کا کسی نے ویڈیو شیئر کیا تھا، تو وہ بہت سارے سال انہوں نے پولیس کے اندر ڈیوٹی کی. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ پوری زندگی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی بائک گاڑی وغیرہ انہوں نے نہیں. جب بھی ڈیوٹی پر جاتے تھے بائسیکل کے اوپر جاتے تھے، بائسیکل پر. اور جماعتوں میں ان کا کافی وقت لگا. کہا کہ جب بھی کوئی جماعت جاتی تھی، ان کو پتا چلا کہ مسجد کی جماعت جا رہی ہے، تو سب سارے ساتھیوں کے لیے مسواک لے کے آتے تھے، دعاؤں کی جو مصنوع دعاؤں کی کتابیں لے کر آتے تھے کہ بھائی، کہا کہ بھائی یہ نئے ساتھی ہے، کچھ دعائیں یاد کرنے میں ان کو کام آ جائے گی. مسواک دے دیا کہ بھائی میرا بھی حصہ لگ جائے گا، مسواک کریں گے تو سنت زندہ ہو جائے گی. ایسی چیزیں کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو دے. اور عجیب وہ ویڈیو کسی کے پاس ہوگا تو میں بھیجوں گا. اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا وقت ہے، دعا مانگ رہے بیٹھ کے اور بالکل دعا مانگتے مانگتے بالکل سو گئے. دعا مانگتے مانگتے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اچھی بات یہ ہے کہ کیسی کتنا پیارا، یعنی کتنی مبارک موت آئی مسجد کے اندر دعا مانگتے مانگتے. حالانکہ پولیس کے اندر کام کرتے اور بڑی احتیاط فرماتے تھے. فرمایا کہ کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے مزاج کو یہ کیا کر دے، یعنی تمہارا کام ہی تمام کر دے، اور اس کا آنا تو طے ہے لیکن کب آئے گی تم کو پتا نہیں ہے. تو جو وقت تمہارے پاس ہے ابھی، اسی میں اللہ کو کیا کر دو، جلدی سے راضی کر دو. یا فرمایا کہ ابھی دجال، کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو. فشر غائب ينتظر، یہ ایسا شر ہے، ایسا غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. کسی کو پتا نہیں کہ وہ کب آنا ہے. اس کو وہ تو آنا تو طے ہے دجال کا آنا. تو کیا تم دجال کا کہ جب ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے کہ وہاں انسان کو کیا نہیں ملے گا، نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. دجال جب آئے گا، تو دجال جب آئے گا، کہا کہ ایسا فتنے کا، یہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دجال سے بڑھ کر نہ فتنہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا. سات آزمائش آئے گا. آنکھ لٹکی ہوئی ہوگی، پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کافا کافر. اور عجیب اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب اللہ کی قدرت ہے، اس کافا را کو صرف مومن ہی پڑھ سکے گا. چاہے وہ ان پڑھ ہوگا دنیا میں، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا، نہ وہ کبھی مدرسے میں گیا ہوگا، لیکن مومن اس کو پڑھ لے گا کہ یہ کافر ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مشرکین منافق جو ہوں گے وہ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے، چاہے وہ دنیا میں کتنے پڑھے ہوئے وہ نہیں پڑھ سکیں گے. اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، لیکن محدثین نے لکھا ہے اس کی جنت جو ہوگی حقیقت میں جہنم ہوگی، اور اس کی جو جہنم ہوگی حقیقت میں جنت ہوگی.
जो जन्नत को चूज करेगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो जहन्नम को चूज करेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने उसको कुदरत दी हो, ताकत दी हो लोगों की आजमाइश के लिए। आसमान से पानी बरसाएगा, मुर्दे को जिंदा करेगा, ज़मीन से सब्जा और ग्रीनरी उगाएगा, टेस्ट करेगा, कत्ले आम करेगा, लोगों को खूब ये करेगा। तो क्या तुम ऐसे शर का इंतजार कर रहे हो कि जल के आने का इंतजार कि वो आ गया तो फिर तुमको क्या मौका मिलेगा? ये ना भाई, इसीलिए दज्जाल की फितने से अल्लाह ताला से क्या मांगनी चाहिए भाई? पनाह मांगनी चाहिए और सूरह कहफ को पढ़ते रहना चाहिए। अब इस साअतु अदहा व अमर, फरमाया कि क्या क़यामत का इंतजार कर रहे हो कि क़यामत तो सख्त और खौफनाक और बहुत ही कड़वी चीज़ है। क्या क़यामत कायम हो गई तो बात ही खत्म हो गई, तुम्हारा मामला ही खत्म हो गया। बात को खत्म कर देंगे, लेकिन एक बात ही है, चलो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इसको आगे बढ़ेंगे। अगर खाने या खून की कै मुंह भरकर हो, खाना हो, खून हो, अगर उसकी वॉमिटिंग हो रही है, मुंह भरकर हो रही है, या एक मतली से कहीं बार थोड़ी थोड़ी सी कै, थोड़ी कै हुई, अभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कै होने वाली है, उसको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, फिर थोड़ी हुई, फिर थोड़ी हुई, एक ही साथ। अगर उस तीनों को मिलाया जाए तो इतनी हो जाएगी, उसका माउथ फुल हो जाएगा, तो वुज़ू उसका टूट जाएगा, उसका वुज़ू क्या हो जाएगा बस? टूट जाएगा। और अगर सिर्फ बलगम निकला है, चाहे कितना ही बलगम क्यों ना हो, तो मुंह बर्गर ही क्यों ना हो, मुंह बर्गर या पूरा जग भर के भी हो सकती, उसका वुज़ू टूटेगा नहीं भाई। लेट कर सोने से वुज़ू टूट जाता है, लेट कर सोने से क्या हो जाता है? वुज़ू टूट जाता है। यानी सोने का मतलब ये है कि इंसान अच्छी तरह सो जाए। एक तो वैसे ही कमर सीधी करने के लिए लेटा हुआ है तो वो दूसरी बात है, लेकिन अगर उसकी आँख बंद हो गई और उसकी स्नोरिंग किसी ने सुनी कि आप सो गए थे, तो बात खत्म, चाहे वो 3 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, बात क्या हो गई? खत्म हो गई। अगर बैठे बैठे दीवार या तकिया या किसी और चीज़ से सहारा लगाकर इस तरह सो गया, यानी बिल्कुल टेक लगा के बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, आराम से सो रहा है, क्या तो उसकी आँख बिल्कुल, यानी अगर चेयर से थोड़ी सी अगर पीछे हटा लिया जाए तो ध्यान से नीचे गिरेगा, यानी बिल्कुल गहरी नींद के अंदर चला गया, इसकी आवाज़ आ रही है, तो फिर इससे भी क्या हो जाएगा? उसका वुज़ू टूट जाएगा। और यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए भाई, अब बीच में मुझे किसी ने पूछा भी था कि बेचारे बहुत सारे ऐसे माजूरीन होते हैं। एक बड़ी मियाँ आए थे तो वो मुझे पूछने के लिए आए थे कि भाई मुझे तो ख्याल ही नहीं रहता है, अब बहुत से मरतबा जब इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो गुनूदगी की कैफियत तारी हो जाती है कि मैं तो कोई नमाज ऐसे नहीं पढ़ सकता हूँ, यानी मैं नमाज शुरू करता हूँ तो अभी तो मैंने अल्लाह अकबर किया और सूरह फातिहा नहीं पढ़ी और मैं सो जाता। अल्लाह की बड़ी नेमत है, यहाँ लोग कैप्सूल खा के भी नहीं सो पाते हैं, आप तो माशाल्लाह सूरह फातिहा पढ़ के सो जाते हैं। तो कहा कि और मैं जब मसला ये है कि फिर मैं जब बेदार होता हूँ तब मुझे यही पता चलता कि मैं क्या पढ़ रहा था, तो इनके लिए ये माजूर है ये। और ये उस वक्त है कि जब बड़ी उम्र के लोग हों, यानी तो इनको मैंने कहा कि जहाँ आपकी आँख खुले और जो आपको याद आया पढ़ लें, जिस तरह भी नमाज पूरी कर लें आप कर लें, अल्लाह कबूल कर लेगा। ये माजूर ही नहीं, इनके लिए कोई ये नहीं है। और टेक लगाए बगैर कोई ऊँग रहा है, बगैर टेक लगा कर ऊँग रहा है, अगर इस हालत में गिर गए, इस हालत में सोते सोते गिर गया, तो गिर कर अगर गिरने से पहले या गिरते हुए अगर मुतनब्बे हो गया, जैसे बिल्कुल करीब था और फिर क्या हो गया, अचानक उसने वो इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, टेस्ला वाली ब्रेक, बिल्कुल वहीं पे ठहर गया, तो वुज़ू नहीं टूटेगा। तो फिर क्या नहीं होगा? वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर नीचे गिर गया तो फिर क्या हो गया? वुज़ू टूट जाएगा। और नमाज में इतनी जोर से हंसा, कहकहे वाली आवाज़ निकल गई उसकी, तो वुज़ू टूट जाएगा। और ये मसला रुकू सजदे वाली नमाज के साथ, तो नमाज में जनाजा का मसला नहीं है। और यहाँ पर ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि अगर जोर से कहकहा लगा के इतनी जोर से हंसा है कि उसकी मुंह से आवाज़ निकल गई तो सिर्फ वुज़ू नहीं टूटेगा, उसकी नमाज भी क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी, नमाज भी खत्म हो जाएगी। नमाज को ऐसे ये करना पड़ेगा। अगर नाक के अंदर से खून निकला और खून निकल कर अगर नीचे तक आ गया है, जिसको फिल कर रहा है टिश्यू वगैरह के रखा,
تو जिसको हम ये जो नरम वाला हिस्सा है, नरम पार्ट है, वहाँ तक आ गया है तो वजू टूट जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से वजू करना पड़ेगा। अलग अलग कई बातें को मेरे तमाम Amen.